الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان منا اہل البیت او کما قال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ آج 10 رجب المرجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ قبل از اسلام آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ آپ کے والد کا مذہب کیا تھا؟ آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سی نشانیاں لے کر پہنچے؟ آپ کے علم کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات کے لیے ہم اپنے سامعین سے عرض کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق فارس یعنی موجودہ ایران سے تھا۔ آپ فارسیوں نسل تھے۔ آپ کے والد فارسیوں نسل تھے۔ قبل از اسلام حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مابا ابن بوزخشان تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مجوسی تھے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے انہوں نے آتش کدہ لگایا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے اور خود کھیتوں میں جاتے، اور حضرت سلمان کے ذمے صرف آتش کدہ لگایا ہوا تھا اور آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے۔ ایک دن کسی مجبوری کے تحت حضرت سلمان کے والد نہ جا سکے اور حضرت سلمان کو کھیتوں کی جانب روانہ کیا۔ آپ گزرتے ہوئے ایک گرجا گھر کے سامنے رک گئے اور اندر سے آوازیں سنی تو حضرت سلمان اندر تشریف لے گئے اور عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا، بلکہ آپ کی زبان سے یہ جاری ہوا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر کے لوگوں سے پوچھا، یعنی عیسائیوں سے پوچھا، تمہارے مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ حضرت سلمان کو کچھ تاخیر ہوئی، گھر دیر سے پہنچے تو والد نے پوچھا سلمان کہاں رہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ میں رک گیا تھا گرجا گھر میں اور میں نے دیکھا لوگوں کو عبادت کرتے اور اپنے مذہب سے ان کے مذہب کو بہتر پایا۔ حضرت سلمان کے والد نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں کھٹکا ہوا کہیں سلمان مذہب ہی تبدیل نہ کر لے۔ اس نے حضرت سلمان کو قید کر دیا۔ حضرت سلمان نے پیغام بھیجا عیسائیوں کے ہاں کہ اگر ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ ایک دن آپ کو خبر ملی کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہوا ہے۔ حضرت سلمان قید سے چھوٹے اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ملک شام پہنچے اور آپ نے لوگوں سے کہا مجھے یہاں کے مذہب کے بڑے سے ملواؤ۔ حضرت سلمان کو ایک پادری کے پاس بھیجا گیا۔ پادری ظاہری طور پر بہت عبادت گزار تھا، لوگوں کو صدقہ خیرات کی تلقین کرتا، لیکن خود دنیا کا مال سونا جمع کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے 7 مٹکے جمع کر لیے تھے۔ ایک دن اچانک اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا، اور لوگ اس کے اعزاز میں اکٹھے ہوئے اس کو کفن دینے کے لیے اور دفنانے کے لیے۔ اس کی آخری رسومات کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوئے تو حضرت سلمان نے اس کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا اور 7 سونے کے مٹکے دکھائے تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت آ گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے صلیب پر اس کو لٹکایا اور سنگسار کر دیا۔ ایک اور آدمی کو پادری بنایا، حضرت سلمان اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ ہم یہ واقعہ مختصر کرتے ہیں۔ حضرت سلمان اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب دوسرے پادری کی خدمت کرنے لگے، اس پادری کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ اے پادری، میں نے تمہاری خدمت کی ہے، میں حق کی تلاش میں ہوں، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں، حق کہاں ملے گا؟ اس نے کہا تم ایسا کرو، تم یہاں سے موصل چلے جاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے موصل جاتے ہیں۔ وہاں ایک پادری سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے انتقال کا وقت آتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں میں حق کی تلاش میں ہوں، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے مذہب تبدیل کر دیا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں، ہاں تم ایسا کرو نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک نیک شخص ہے، اس کی خدمت کرو، وہ تمہیں حق کی راہ دکھائے گا۔ حضرت سلمان وہاں سے نصیبین پہنچتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پادری کی خدمت میں پہنچتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بھی انتقال کا وقت آتا ہے۔ حضرت سلمان اس سے کہتے ہیں مجھے حق کی راہ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ وہ پادری کہتا ہے یہاں سے تم اموریا چلے جاؤ، ایک نیک شخص ہے، وہ اسقف ہے، پادریوں کا بڑا ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ وہاں کچھ بکریاں لے لیتے ہیں اور اپنی گزر بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور اس اسقف کی خدمت میں رہتے ہیں۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں مجھے اب راستہ بتاؤ، میں کہاں جاؤں، میں حق کی تلاش میں ہوں۔ تو وہ یہ اسقف جو اموریہ کا اسقف ہوتا ہے، بڑا پادری، وہ حضرت سلمان سے کہتا ہے اب حق صرف ایک ہی جگہ ہوگا کہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی، اور ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ کھجوروں کی سرزمین میں ہجرت کرے گا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، یعنی خود صدقہ نہیں کھائے گا اور لیکن ہدیہ قبول کرے گا۔ جب یہ نشانیاں اس اسقف نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں رہے کہ کوئی موقع بنے اور میں یہاں سے جاؤں۔ وہاں قبیلہ بنو کلب کے کچھ تاجر آئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے ساتھ ہو لیے، لیکن ان تاجروں نے دھوکہ دیا اور آ کر وادی القریٰ میں حضرت سلمان کو یہودی غلام کے طور پر بیچ دیا۔ حضرت سلمان یہاں رہنے لگے لیکن منزل مراد نہ مل سکی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ غلام کے طور پر رہنے لگے۔ ایک دن آپ کے مالک کے پاس اس کا چچا زاد مدینہ طیبہ سے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل مراد پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں۔ آپ کھجوروں کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو آپ کے مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بستی قباء کے اندر کچھ لوگوں کے پاس ایک آدمی آیا ہے اور ان لوگوں نے اس کو ایک نبی کے طور پر مان لیا ہے، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھجور کے درخت سے نیچے اترے اور جلدی کہنے لگے مجھے دوبارہ بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان کے آقا نے آپ کو ایک تھپڑ مار دیا یا آپ کو ایک گھونسا مار دیا، ایک مکہ مارا جس سے آپ کی ناک پر چوٹ لگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن موقع پا کر اجازت لے کر کچھ مال لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ مال صدقے کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کا مال لے کر، یعنی اسقف نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ نشانیاں لے کر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول، یہ صدقے کا مال ہے، قبول کیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کر اپنے مسافر غلاموں کو دے دیا جن پر صدقہ لگتا تھا، جن کو صدقہ لگتا تھا، جو صدقے کے لائق تھے ان کے حوالے کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خود نہ کھایا۔ حضرت سلمان کے دل میں یہ بات آئی، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صدقے کو قبول نہ کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کر لیا۔ حضرت سلمان نے دوسری نشانی جب پوری کر لی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں بدر و احد کی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضور کی خدمت میں موقع پا کر آتے اور خدمت کرتے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان تم اپنے آقا سے آزادی حاصل کر لو۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ اس نے 300 کھجوروں کے درخت مانگے ہیں اور 40 اوقیہ سونا مانگا ہے، حضور میں پورا نہیں کر سکتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اپنے دینی بھائی کی مدد کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے بڑھ چڑھ کر کھجور کے درخت پیش کیے، حتیٰ کہ 300 کھجوروں کا وہ باغ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے 40 اوقیہ سونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور حضرت سلمان آزاد ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درویشی کی زندگی گزاری۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہماری اہل بیت سے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے میرا کوئی نسب پوچھے یا میرا کوئی سلسلہ پوچھے تو میں کیا کہوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او کما قال، جیسا کہ ارشاد فرمایا سلمان تم کہہ دینا سلمان بن اسلام، سلمان تم کہہ دینا تم اسلام کے بیٹے سلمان ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے
حضرت سلمان نے کھانا پیش کیا اور خود ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے سلمان آپ بھی تو کھائیے۔ حضرت سلمان کہنے لگے میں روزہ سے ہوں، آپ کھا لیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ حضرت سلمان ساری رات میرے قریب لیٹے رہے یا میرے قریب بیٹھے رہے اور جاگتے رہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سلمان کی خدمت حضرت ابو درداء عرض کرتے ہیں کہ اے سلمان یہ کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ کچھ وقت اپنے بچوں کو دینا چاہیے، بیوی کو دینا چاہیے۔ جب یہی بات انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء سلمان تم سے زیادہ دینی علم رکھتا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا سنیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خلاق کائنات نے حضرت سلمان کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا تھا۔ اولین کے علم کا کیا ہے؟ اولین کا علم کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ خلاق کائنات نے اسلام سے پہلے کے مذاہب کا بھی علم دیا تھا اور آخرین یعنی قرآن کا علم بھی اللہ خلاق کائنات نے حضرت سلمان کو عطا کیا تھا۔ حضرت سلمان کے بارے میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خلاق کائنات نے جو حکمت حضرت لقمان کو عطا کی تھی اللہ خلاق کائنات نے وہی حکمت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ خلاق کائنات کے یہ نیک بندے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی کیسا تھا؟ مدائن کے گورنر ہیں، بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تنگ سی عام سی قمیض پہنی ہوتی تھی، سواری پر سوار ہوئے تو قمیض اچانک تھوڑی سی اوپر اٹھ گئی تو بچوں نے مذاق اڑایا۔ لوگوں نے کہا ارے بچوں یہ وقت کے گورنر ہیں، یہ امیر ہیں، امیر کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت عمار، نمبر 3 حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خلاق کائنات ہم سب کو ان نیک لوگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔